اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی سیدنا و نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ خدا کے فضل و کرم اور اس کے احسانات کے صدقے میں محمد آل محمد صدقے میں ہمارے فقہی دروس کا سلسلہ جو ہے وہ وضو کے بارے میں ہم نے اپنی بحث کو مکمل کیا اور آج ہم غسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ غسل کی سب سے پہلے اقسام آئیں گی کہ غسل کی 7 اقسام ہیں، 7 قسم کے غسل ہیں۔ ان 7 قسم کے غسلوں میں 4 غسل مردوں کے لیے 4 ہیں، یعنی مرد عورت دونوں پہ 4 یہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن 3 غسل ہیں جو صرف عورتوں پر واجب ہے، یعنی عورت کے لیے 7 غسل ہے اور مرد کے لیے صرف 4 غسل ہیں جو واجب غسل ہے۔ مرد کے لیے 4 ہیں، عورت کے لیے 7 ہیں۔ سب سے پہلا غسل ہے غسل جنابت، جو مرد عورت دونوں پہ واجب ہوتا ہے اگر وہ مجنب ہو جائے، کہ اس کے بارے میں تھوڑا بیان کروں گی انشاءاللہ۔ غسل میت، یعنی جب انسان مر جاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس جنازے کو غسل دیا جاتا ہے۔ تیسرا غسل مس میت، یعنی جب میت کو مس کیا جاتا ہے، اور اس میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی دفعہ بیان کیا ہے کہ سستانی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک بدن ٹھنڈا نہ ہو جائے، گرم بدن کو ہاتھ لگانے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ اگر بندہ جو اس کا بدن ہے وہ سرد ہو چکا ہے اور اس کو ہاتھ لگایا جائے تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ چوتھا غسل وہ غسل ہے جو منت یا قسم کی وجہ سے واجب ہو جائے، یعنی نظر مانے، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں غسل کروں گا، تو بس جب اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے، غسل کی منت مانی، جیسا کہ ہم نے وضو میں بھی بیان کیا کہ وضو کی منت مانی جاتی ہے، تو جب منت پوری ہوتی ہے تو وہ وضو کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ غسل بھی اسی طرح یا قسم اٹھائے کہ میں یہ کام کروں گا، میں غسل کروں گا، تو وہ غسل کرنا اس پہ کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا، اگر اس نے قسم اللہ کا نام لے کر اٹھائی۔ صحیح۔ 5واں غسل، یعنی 4 یہ غسل ہے جو مرد عورت دونوں کے لیے۔ اس کے بعد مردوں کا ختم ہے، عورتوں سے مخصوص ہے غسل حیض، جو مہینے میں اس کو آتے ہیں، پیریڈز اس کے ہوتے ہیں منتھلی۔ غسل استحاضہ کہ جو خون حیض نہیں ہوتا تو ہم اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ غسل نفاس کہ جو ڈیلیوری کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد عورت دیکھتی ہے۔ یہ 3 غسل صرف عورتوں پر واجب ہیں، یعنی یہ 3 غسل مخصوص عورتوں کے لیے، تو عورتوں پہ کل 7 غسل ہیں اور مردوں کے لیے صرف 4 غسل ہیں۔ صحیح۔ آگے غسل کا طریقہ۔ غسل کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے مذہب میں 2 طریقے سے غسل کیا جا سکتا ہے، ایک ہے غسل ترتیبی اور دوسرا ہے غسل التماسی۔ غسل ترتیبی اور غسل التماسی۔ غسل ترتیبی اپنے نام سے ظاہر ہے، یعنی ترتیب سے، اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ جو نیچے لکھا ہوا ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پر غسل کی نیت کرنے کے بعد پہلے سر اور گردن دھو لے، ترتیب ہے۔ غسل کی نیت کی اور سر اور گردن کو دھویا، اور بعد میں بدن دھوئے، سر اور گردن کے بعد بدن۔ اب دیکھیں یہاں ایک نقطے کی وضاحت کروں، بعض مجتہدین کے نزدیک بدن میں دائیں اور بائیں کا خیال رکھنا واجب ہے، امام خمینی بھی ان میں سے ایک تھے رحمت اللہ علیہ، لیکن بعض مجتہدین کے نزدیک، جن میں سے سید سستانی صاحب ہیں، ان کے نزدیک یہ بدن میں ترتیب ضروری نہیں ہے، سر اور گردن کو دھو لیا، یہ ایک سٹیپ، دوسرا بدن۔ اب بدن کو چاہے ایسے ایسے دھو لیں، جیسے مرضی جس انداز میں دھو لیں، غسل صحیح ہے، لیکن سید سستانی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے، ثواب اس میں ہے کہ بدن میں پہلے دائیں حصے کو دھوئے اور پھر بائیں حصے کو دھوئے۔ اب یہ بہتر ہے، یعنی اگر وہ پورے بدن کو ایک ساتھ اوپر سے نیچے دھو لیتا ہے یا دھو لیتی ہے، اس کا غسل صحیح ہے۔ کس کی نظر؟ سید سستانی صاحب کے نزدیک، لیکن ثواب اس میں تھا کہ بدن میں پہلے پورے دائیں حصے کو دھویا جائے، پھر پورے بائیں حصے کو دھویا جائے۔ تو سستانی صاحب نے جو غسل کی ترتیب ہے وہ سر اور گردن اور پورا بدن، یہ ایک ترتیب ہے، واجب ترتیب۔ اور مستحب ترتیب کیا ان کے نزدیک؟ سر اور گردن اور بدن میں پہلے دایاں حصہ پورا اور پھر بایاں حصہ۔ صحیح۔ یہ تھا غسل ترتیبی، یعنی ترتیب سے غسل کرنا۔ اگلا ہے غسل ارتماسی۔ غسل ارتماسی اصل میں جو لوگ نہروں میں، بڑے بڑے حوض میں، دریاؤں میں غوطہ لگا کے جو غسل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں غسل ارتماسی۔ اس میں ترتیب نہیں ہوتا،
पूरे उसको पूरे बदन को पानी के अंदर करना, उसमें कोई तरतीब नहीं होती। तो गुस्ल इल्तमासी में इसकी भी दो किस्में हैं, इल्तमासी दफ़ई और इल्तमासी तदरीजी। इल्तमासी दफ़ई और इल्तमासी तदरीजी, जैसे कि पहले अर्ज कर चुकी हूँ कि हम ये अहकाम को मुख्तसर तौर पर बयान करेंगे, तो इसलिए मैं एक इसका कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर करना चाहती हूँ, वरना तकरीबन दोनों गुस्ल एक जैसे ही हैं, इल्तमासी दफ़ई हो या तदरीजी, तकरीबन इल्तमासी है यानी कि डुबकी ही लगानी होती है। बस थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि वो फर्क आपके लिए वाज़ेह कर दूं। इल्तमासी दफ़ई में क्या होता है, जरूरी है कि एक लम्हे के लिए पूरा बदन पानी में घिर जाए, यानी पूरा इंसान का बदन पानी के नीचे हो, मसलन ये पानी है, पानी के नीचे वो ऐसे डुबकी लगाए कि उसका पूरा बदन पानी के नीचे। जब पूरा बदन पानी के नीचे आ जाए, पूरा बदन को पानी घेर ले, तो इसका इल्तमासी दफ़ई हो जाता है गुस्ल, और उसका गुस्ल बिल्कुल सही है। ठीक, अब पूरा बदन पानी के अंदर होना चाहिए, जैसे पूरा बदन पानी के अंदर जाएगा इसका गुस्ल सही हो जाएगा। अब एक फर्क जो इन दोनों गुस्लों में कि जब मैं उसकी भी तरीका बता दूंगी तो ये ज्यादा फर्क आपके लिए वाज़ेह हो जाएगा, वो ये है कि गुस्ल से पहले पूरे बदन का पानी से बाहर होना जरूरी नहीं है। इसमें जरूरी है, ये मैं भी उसके तरीके में बताऊंगी, इसमें जरूरी नहीं। क्या मतलब, इंसान पहले से हौज में नहा रहा है, तालाब में नहा रहा है, नहर में नहा रहा है, नहाते नहाते क्या मैं गुस्ल करता हूँ तो जरूरी है कि वो पहले पानी से बाहर निकले और फिर नियत करे? नहीं, वो दफ़ई की नियत अंदर पानी के अंदर ही क्या करे, बदन का कुछ हिस्सा पानी से निकाले, चाहे हाथ निकाल दे, सर निकाल दे, यानी बदन कुछ हिस्सा पानी से निकाले और फिर गुस्ल के नीचे से दोबारा डुबकी लगा दे। जब पूरा बदन पानी के नीचे आएगा एक लम्हे के लिए, इसका गुस्ल इल्तमासी दफ़ई सही है। यानी जो बंदा पहले से पानी में नहा रहा है, अगर वो गुस्ल इल्तमासी करना चाहता है तो फिर दफ़ई को इख्तियार करेगा, तदरीजी को नहीं। तो दफ़ई में क्या करेगा, अपने बदन का कोई एक हिस्सा पानी से निकालेगा। जब बदन का एक हिस्सा पानी से निकाला और गुस्ल के नीचे से पूरे बदन को दोबारा पानी के अंदर किया, जैसे ही पानी ने पूरे बदन को घेरा, उस एक लम्हे में इसका गुस्ल क्या हो गया, सही हो गया। तो ये है इल्तमासी दफ़ई, इसके लिए पानी से बाहर होना जरूरी नहीं है। इल्तमासी तदरीजी क्या है? तदरीजी देखें, दफ़ई था एक ही दफा में, तदरीजी में वैसे डुबकी ही लगाई जाती है, लेकिन तदरीजी में फर्क यह है कि दर्जा ब दर्जा, यानी जितना आपका बदन पानी के अंदर चला गया उसका गुस्ल हो गया, जितना बदन आपका पानी के अंदर चला गया उसका गुस्ल हो गया। क्या मतलब, हालांकि तारीफ इसकी भी वही है, गुस्ल की नियत से उर्फी एतबार से एक ही दफा में पानी बदन को पानी में डबो दे। गुस्ल की नियत से उर्फी एतबार से एक ही दफा में बदन को पानी में डबो दे। अच्छे से बदन को पानी में डबोना, इसका पूरा बदन पानी के नीचे होना जरूरी नहीं है। मसलन इसने अगर डुबकी लगाई, सर की तरफ से डुबकी लगाई, फिर सर बाहर करके और टांगे अंदर चली गई। जब इसने सर पानी के अंदर किया तो सर का गुस्ल हो गया, जब सर बाहर निकाल के टांगे अंदर लेके गया तो टांगों का गुस्ल हो गया। ये ऐसे चलते हुए जाके एकदम छलांग लगाई पानी में, तो जो हिस्सा इसका पानी में पहला चला गया उसका गुस्ल हो गया, जो बाद में उसका गुस्ल हो गया। यानी ये गुस्ल तकरीबन दर्जा ब दर्जा है। देखने में दोनों एक ही तरह है, वो भी डुबकी है, ये भी डुबकी है, यानी पानी में छलांग लगा दें या चल के उसमें चल के भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ठहर ठहर के जाए, पहले थोड़ा चला गया फिर रुक गया, फिर थोड़ा आगे गया फिर रुक गया, फिर ऐसे नहीं, एक ही दफा में पानी में जाना है। लेकिन इसमें फर्क यह है कि जो हिस्सा आपका पानी के अंदर चला गया उसका गुस्ल हो गया। अब बेशक वो हिस्सा बाहर निकाल के दूसरा हिस्सा डाल दें, लेकिन दफ़ी में ऐसा नहीं है। दफ़ी में आपने तमाम हिस्सों को एक मरतबा पानी के नीचे करना है, तमाम आज़ाए बदन को, पूरे बदन को पानी के नीचे करना है, उस वक्त आपका दफ़ी सही होगा। तदरीजी में क्या है कि जब आपने डुबकी लगाई उस तदरीजी की नियत से, गुस्ल इल्तमासी तदरीजी की नियत से जब डुबकी लगाई तो जो हिस्सा आपका पानी में चला गया उसका गुस्ल हो गया, बेशक वो बाहर भी आ जाए, मसलन अब दूसरे हिस्से को अंदर कर दें या पूरे बदन को कर दें एक दफा अंदर। तो तदरीजी में क्या होता है कि जो बदन का हिस्सा पानी में जाता है उसका गुस्ल हो जाता है। अब आप डुबकी लगा दें तो जो हिस्सा पहले चला गया उसका पहले हो गया, जो बाद में गया उसका बाद में हो गया। लेकिन दफ़ी में ऐसे पहले बाद में होता है, जब पूरा बदन पानी के जाता है तो पूरे बदन का एक साथ गुस्ल होता है। सही। अब इसमें बदन का पानी से बाहर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक पूरा बदन पानी में नहीं जाएगा तो गुस्ल नहीं होगा। तो आपका एक हिस्सा भी बाहर है, आपने गुस्ल के नीचे उसको डबोया तो आपका गुस्ल सही हो गया। लेकिन इसमें जितना हिस्सा पानी के अंदर हो जाता है उसका गुस्ल हो जाता है, तो इसलिए इसमें
ضروری ہے کہ پورا بدن پانی سے باہر ہو. آپ پہلے باہر نکلیں, پورا بدن باہر ہو, پھر ڈبکی لگائیں. پھر آپ جب ڈبکی لگائیں گے جو حصہ پانی کے اندر جائے گا اس کا فوراً اسی وقت غسل ہو جائے گا. تو اس غسل میں, اس ارتماسی تدریجی میں پورے بدن کا پانی سے باہر ہونا ضروری ہے. دفعی میں کیونکہ پورے بدن جب تک پانی کے نیچے نہیں آئے گا غسل نہیں ہوگا. اگر کوئی پہلے سے نہا رہا ہے تو دفعی کا نیت کرے, دفعی کی نیت کر کے مثلا اس سے اپنا کوئی ایک حصہ بھی اگر پانی سے باہر نکالا نہاتے نہاتے, اور پھر دفعی کی نیت کر کے پھر دوبارہ اپنے اس حصے کو اندر کیا, جیسے دوبارہ سے اندر کیا پورا پانی کے نیچے بدن آیا, اس سے ایک لمحے میں اس کا غسل دفعی ہو گیا. لیکن تدریجی میں ایسا نہیں ہو سکتا. اگر وہ نہا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تدریجی کروں, ارتماسی تدریجی کروں, تو اس کو پانی سے باہر آنا ہے اور پھر غسل کے نیچے ڈبکی لگانی ہے. پورا بدن پانی سے باہر اور پھر غسل کے نیچے ڈبکی لگائے, تو جب وہ پانی کے اندر جائے گا تو جیسے اس کا حصہ ڈوبتا جائے گا پانی کے اندر, اس کا بدن جاتا جائے گا, اسی طرح اس کا غسل ہو جائے گا. تو یہ تھا غسل ارتماسی میں ارتماسی دفعی اور ارتماسی تدریجی. اس میں ایک اور اہم مسئلہ بھی جو ہے مجتہدین بیان فرماتے ہیں, وہ بھی آپ کی وضاحت کرتی چلوں کہ نہر کے اندر, جب آپ نہر کے اندر نہا رہے ہیں اس وقت آپ غسل ترتیبی کی نیت نہیں کر سکتے. غسل ترتیبی کی نیت نہیں کر سکتے. مثلا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نہاتے نہاتے, یعنی آپ نہا رہے ہیں پانی کے اندر اور آپ کہیں کہ میں آپ سر اور گردن کو پانی کے اندر حرکت دے دوں, پھر دائیں حصے کو پانی کے اندر حرکت دے دوں, پھر بائیں حصے کو حرکت دے دوں. غسل ترتیبی اس طرح نہیں ہوتا. سائنس صاحب فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر غسل صحیح نہیں ہے, غسل صحیح نہیں ہے. یعنی اگر آپ نہر کے اندر نہا رہے ہیں اور نہاتے نہاتے آپ ترتیبی غسل کرنا چاہیں اور کہیں کہ میں سر و گردن کو حرکت دوں, پھر دائیں حصے کو حرکت دوں, پھر بائیں حصے کو پانی کے اندر حرکت دے دوں, تو اسے سائنس صاحب فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس کا غسل صحیح نہیں ہے. تو اس طرح نہر اور اس میں آپ نہا رہے ہیں تو آپ ارتماسی کی نیت کریں گے. ہاں ترتیبی کا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے, نہر سے باہر بیٹھے ہوئے یا تالاب سے باہر بیٹھے, حوض سے باہر بیٹھے, اور اسے ترتیبی کی نیت سے آپ سر و گردن کو ڈبو دیں اور پھر نکال لیں, وہ صحیح ہے آپ کا. پھر آپ مثلا اپنے بازو کو ڈبو دیں, اپنی ٹانگ کو اندر پانی کے ڈال دیں, یہ ڈال سکتے ہیں. یعنی غسل ترتیبی میں ضروری نہیں کہ آپ مگ اٹھا کر اپنے اوپر پانی ڈالیں, شاور سے پانی ڈالیں, پائپ سے پانی ڈالیں, یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ اگر ایک ٹب ہے اس میں آپ نے مثلا پانی ڈالا تو اپنے سر کو ڈبو دے کہ چلو اچھی طرح پورے سر پانی پہنچ جائے, ٹھیک ہے آپ ڈبو سکتے ہیں. غسل ترتیبی میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پانی اٹھا کر اوپر ڈالیں یا سر کو پانی میں ڈبو دیں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نہر میں نہاتے نہاتے غسل کی نیت سے پہلے سر و گردن کو حرکت دے دیں, پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈبو دیں, سر و گردن کو ڈبو دیں, ٹانگ کو ڈبو دیں, بازو کو ڈبو دیں, تو یہ ہو سکتا ہے اور اس طرح کوئی مسئلہ نہیں. اور ایک اور اہم مسئلہ, کیونکہ یہ مسئلہ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ غسل ترتیبی میں یعنی نہر میں نہاتے ہوئے آپ غسل ترتیبی کی نیت سے سر و گردن کو نہیں ہلا سکتے دائیں طرف بائیں طرف, غسل صحیح نہیں ہے. اسی مسئلے کے تحت شاور کے نیچے سائنس صاحب یہ فتویٰ دیتے کہ اگر کوئی شاور یا ایسا پائپ جو اس سے فل پانی آ رہا ہے اس سے وہ نہا رہا ہے, تو جب وہ سر اور گردن کو دھو لے تو پانی سے باہر ہے. پانی سے باہر آ کر یعنی کہ اگر شاور کے نیچے یا شاور بند کر دے یا شاور سے تھوڑا پیچھے ہو جائے, پیچھے ہو کے دوبارہ نیچے آئے, پھر اپنے دائیں طرف کو دھو لے, پھر تھوڑا پیچھے اور پھر اپنے بائیں طرف کو دھو لے. کیونکہ ابھی میں نے آپ سے کہا کیونکہ شاور بھی تقریباً وہی سین بن جاتا ہے کہ انسان جیسے نہر کے اندر ہے اور وہ حرکت دے دے جسم کو. تو اس لیے سے سائنس فتویٰ دیتے ہیں کوئی شاور سے یا ایسا پائپ جس میں فل پانی آ رہا ہے اس سے وہ نہا رہا ہے تو سر اور گردن دھونے کے بعد وہ پانی سے ہٹے, یا تو پانی کو بند کر دے یا پیچھے ہٹے, پھر دائیں حصے پر ڈالے پھر پیچھے ہٹ جائے. ویسے تو سائنس صاحب نے پورا بدن پہ بھی اگر اکٹھا ہی ڈالے مسئلہ نہیں, لیکن اگر مستحب پر عمل کرنا چاہتا ہے تو دائیں حصے کو دھونے کے بعد یا پانی بند کرے یا پیچھے ہو جائے, پھر بائیں حصے پھر آگے یا پانی کھولے اور بائیں حصے پر پانی ڈالے. یہ سائنس صاحب فرماتے ہیں غسل ترتیبی میں ضروری ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں صحیح سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.